ڈینگی بخار کا دورانیہ عام طور پر 4 سے 7 دن کا ہوتا ہے۔ ناک، مسوڑوں سے خون بہنا، الٹی یا پخانے میں خون آنا موت کی طرف بھی بڑھ سکتا ہے۔ ڈاکٹرز کے مطابق بچے اور بوڑھے افراد اسموگ سے سب سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے رہے ہیں کہ پاکستان کوئی جیسے آب زمزم کا چشمہ ہے، اس کو پیتے رہیں گے لیکن یہ ختم نہیں ہوگا۔ لیکن ہمارے ہاں قوانین بنا بھی لیے جائیں تو ان پر عمل درآمد نہیں ہوتا۔ کچھ پیسے دے کر معافی تلافی ہو جاتی ہے اور حکام آنکھیں بند کر لیتے ہیں۔ VLC پوڈ کاسٹ میں ڈاکٹر ناصر بیگ کے ساتھ خاکسار آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ جیسے ہی موسم سرما کی آمد ہوتی ہے تو پنجاب کے 36-37 اضلاع بشمول لاہور، بلکہ خصوصاً لاہور، 2 بیماریوں، 2 آفات میں گھر جاتا ہے۔ ایک تو سردیوں سے پہلے ہی شروع ہو جاتی ہے اور ایک سردیوں کے آتے ہی لاہور اور پنجاب کے شہریوں کو آ پکڑتی ہے۔ ایک ہے ڈینگی اور دوسری ہے اسموگ۔ دونوں اس قسم کی آفات ہیں، اس قسم کی مشکلات ہیں جس سے ہر شہری پریشان ہے، اس کی زد میں ہے۔ تو اس لیے ضرورت محسوس کی کہ کیوں نہ ان کے بارے میں کچھ بات کر لی جائے اور اگر کچھ آگاہی فراہم کی جا سکتی ہے تو وہ اپنے سامعین کو، اپنے ناظرین کو پہنچا دی جائے۔ لاہور سمیت پنجاب بھر میں ڈینگی نے شہریوں کا جینا محال کر رکھا ہے۔ ہر روز ڈینگی کے مریضوں کی تعداد میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ سیکریٹری ہیلتھ پنجاب علی جان خان نے بتایا ہے کہ رواں سال پنجاب کے 36 اضلاع میں ڈینگی کے 13,548 کنفرم مریض رپورٹ ہوئے ہیں، جبکہ صرف لاہور میں ڈینگی کے 6,092 کنفرم مریض رپورٹ ہوئے۔ راولپنڈی میں ڈینگی کے 2,601، گجرانوالہ میں 1,402، ملتان میں 1,321، فیصل آباد میں 775 اور باقی اضلاع میں بھی بے شمار ڈینگی کے مریض رپورٹ ہوئے ہیں۔ شیخوپورہ، اوکاڑا، قصور، خانے وال، ڈیرہ غازی خان، ننکانہ صاحب، لودھراں، بہاول نگر، راجن پور، میاں والی اور دیگر شہروں میں بھی ڈینگی کے وار جاری ہیں۔ دراصل ڈینگی بخار ڈینگی وائرس کے سبب ایک مچھر سے پیدا ہونے والا انفیکشن ہے۔ یہ دنیا بھر میں پایا جاتا ہے۔ اس بخار کو ڈینگی ہیمریجک فیور بھی کہتے ہیں۔ طبی ماہرین کے مطابق ڈینگی مچھر صاف کھڑے پانی میں افزائش پاتا ہے۔ یہ زیادہ تر طلوع آفتاب اور غروب آفتاب کے وقت ہی حملہ کرتا ہے۔ ڈینگی بخار ایک متاثرہ مادہ مچھر کے کاٹنے سے انسانوں میں منتقل ہوتا ہے۔ ڈینگی سے متاثرہ شخص کو کاٹنے کے بعد مچھر خود انفیکشن کا شکار ہو جاتا ہے اور پھر اس کے دوسرے لوگوں کو کاٹنے سے یہ بیماری پھیلنا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ بیماری براہ راست ایک شخص سے دوسرے شخص میں منتقل نہیں ہوتی۔ ڈینگی بخار کی طبی علامات میں تیز بخار، شدید سر درد، آنکھوں کے پیچھے درد، پٹھوں اور جوڑوں کا درد، متلی، قے، سوجن، لمف نوڈس اور دانے شامل ہیں۔ کچھ متاثرہ افراد میں یہ ظاہری علامات پیدا نہیں ہوتی اور کچھ میں بہت عام سی تھوڑی سی علامات دکھائی دیتی ہیں، جیسے کہ عام بخار کی علامات ہوتی ہیں۔ عام طور پر علامات شروع ہونے کے 2 سے 7 دن کے بعد شدید ڈینگی کی انتہائی علامات ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں، جن میں پیٹ میں شدید درد، مسلسل الٹی، تیز سانس لینا، تھکاوٹ، بے چینی اور خون بہنے کے رجحان شامل ہیں۔ ناک یا مسوڑوں سے خون بہنا، الٹی یا پخانے میں خون آنا، جبکہ شدید حالتوں میں یہ گردش کی ناکامی، جھٹکا اور موت کی طرف بھی بڑھ سکتا ہے۔ ڈینگی بخار کا دورانیہ عام طور پر 4 سے 7 دن کا ہوتا ہے، لیکن یہ دورانیہ 3 سے 14 دن تک بھی تجاوز کر سکتا ہے۔ ماہرین کے مطابق ڈینگی کے موسم میں بخار ہونے کی صورت میں 4 سے 5 دن صرف پیناڈول استعمال کرنی چاہیے اور جوسز، ORS کا استعمال بڑھا دینا چاہیے۔ یہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ کسی بھی قسم کی اینٹی بائیوٹک لینے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ڈینگی بخار اینٹی بائیوٹک لینے سے
बिगड़ जाने का खतरा होता है। अब एक नजर डेंगू से बचाव की एहतियाती तदाबीर पर भी डाल लेते हैं। ढीले और हल्के रंग के लिबास पहने, लंबी बाजू वाली शर्ट्स पहने, ट्राउजर्स पहने, मोजे पहन कर रखें। जिस्म के बेनकाब हिस्सों और कपड़ों पर डीट पर मुश्तमिल कीड़े मार दवा का इस्तेमाल करें। खुशबूदार कॉस्मेटिक्स या जिल्द की देखभाल की मसनूआत के इस्तेमाल से भी परहेज करें। घरों के अंदर मच्छर मार स्प्रे करते रहें। खड़े पानी के जमा होने को रोकें। छतों पर परिंदों के पीने के लिए पानी रखा हो तो उसको सुबह और शाम तब्दील करें। गुलदानों में हफ्ते में एक बार पानी तब्दील करें। फूलों के गमलों के नीचे तश्तरियों के इस्तेमाल से गुरेज करें। पानी वाले टैंकों के ढक्कन को मजबूती से बंद करें। इस बात को यकीनी बनाएं कि एयर कंडीशन ड्रिप की ट्रेज खड़े पानी से पाक हैं। और इस चीज का भी खुसूसी ख्याल रखें कि कूड़ा करकट को मुनासिब तरीके से तल्फ करें। तो अब आ जाते हैं उस दूसरी बड़ी परेशानी के ऊपर जिसने पंजाब के शहरियों को बेहाल कर रखा है, और वो है स्मॉग की। सुबह पंजाब में रवां बरस भी मौसम सरमा का आगाज होते ही फिजाई आलूदगी ने शहरों का जीना मुहाल कर दिया है। माहिरीन के मुताबिक स्मॉग की सूरत हाल मौसम सरमा में शिद्दत इख्तियार कर जाती है, मगर दर हकीकत ये वो आलूदगी है जो सारा साल ही फिजा में मौजूद रहती है। यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में दुनिया भर के ममालिक में फिजाई आलूदगी के बारे में होने वाली एक तहकीक के सन 2021 के आदादो शुमार के मुताबिक लाहौर में रहने वाले अफराद की मुतवक्के औसत उम्र माहौलियाती आलूदगी के खात्मे के बायस 4 साल तक बढ़ सकती है, जबकि माहौलियाती आलूदगी के बायस पाकिस्तान के शहरियों की जिंदगी में औसतन 9 माह की कमी वाक़या हो रही है। हुकूमती इक़दामात के बावजूद स्मॉग की शिद्दत में कमी नहीं आ रही। हालिया डेटा के मुताबिक रवां माह लाहौर शहर मुतअद्दिद बार दुनिया की आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में पहले और दूसरे नंबर पर रहा। लाहौर में रवां माह एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 से 500 तक रिकॉर्ड किया गया, जो हर उम्र के शख्स के लिए खतरनाक है। स्मॉग से कराची की फिजा भी मुज़र सेहत है। भारत का दारुल हुकूमत नई दिल्ली भी दुनिया में आलूदगी के हवाले से सरे फहरिस्त है। आलूदा फिजा के बायस शहरी सांस, नज़ला, जुकाम और दीगर बीमारियों का शिकार होने लगते हैं। तिब्बी माहिरीन मुकम्मल एहतियात बरतने की हिदायत करते हैं। घर से बाहर निकलते वक्त मास्क के इस्तेमाल को नागुज़ीर करार देते हैं। स्मॉग इंसानी सेहत के लिए किस हद तक खतरनाक है आपको ये भी बताते हैं। सांस की तकलीफ और आंखों में जलन वो ज़ाहिरी अलामात हैं जो स्मॉग के बायस हर उम्र के शख्स को बुरी तरह मुतासर करती हैं। डॉक्टर्स के मुताबिक बच्चे और बूढ़े अफराद स्मॉग से सबसे ज़्यादा मुतासर होते हैं, इसलिए जब स्मॉग बढ़ जाए तो उन्हें घर में ही रहना चाहिए। आइए अब एक नज़र इस पे भी डाल लेते हैं कि स्मॉग और एयर क्वालिटी इंडेक्स का मतलब क्या है। माहिर माहौलियात राफ़े आलम के मुताबिक स्मॉग दरअसल एक फिजाई आलूदगी है जो हवा में मौजूद मुज़र सेहत गैसों के अखराज और हवा में मौजूद मिट्टी के ज़र्रात के मिलाप से बनती है। दरअसल जब धुआं और दर्जा हरारत कम होने के बायस बनने वाली धुंध आपस में मिलते हैं तो ये स्मॉग बनाते हैं। ये एक किस्म की फिजाई आलूदगी है जिसे फोटोकेमिकल स्मॉग भी कहा जाता है, और ये उस वक्त पैदा होती है जब नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसे दीगर जहरीले ज़र्रात सूरज की रोशनी से मिलकर रद्द अमल जाहिर करते हैं। ये छोटे कीमियाई अज्जा सांस के जरिए इंसानी जिस्म में दाखिल हो जाते हैं, बल्कि ये आपकी रगों में दौड़ते खून में भी शामिल हो जाते हैं। आलमी इदारा बराए सेहत ने एयर क्वालिटी इंडेक्स के हवाले से कुछ रहनुमा उसूल मुरतब किए हैं, जिनके मुताबिक 24 घंटों के दौरान किसी भी शहर या इलाके की फिजा में मौजूद PM 2.5 ज़र्रात की तादाद 25 माइक्रोग्राम फी क्यूबिक मीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। एयर क्वालिटी इंडेक्स फिजाई आलूदगी में मौजूद कीमियाई गैसेस, कीमियाई अज्जा, मिट्टी के ज़र्रात और ना नज़र आने वाले इन कीमियाई ज़र्रात की मिक़दार नापने का मयार है, जिन्हें पार्टिकुलेट मीटर या
PM کہا جاتا ہے۔ پاکستان کی انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی یعنی ادارہ برائے ماحولیاتی تحفظ کی جانب سے جاری ایئر کوالٹی انڈیکس میں PM 2.5 یعنی فضا میں موجود ذرات کی تعداد 24 گھنٹوں کے دوران زیادہ سے زیادہ 35 مائکروگرام فی مکعب میٹر مقرر ہے۔ اسموگ کی بگڑتی صورتحال کے پیش نظر حکومت پنجاب نے ضلع لاہور میں تعلیمی اداروں کو ہفتے میں 3 دن بند رکھنے کا نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے، جبکہ ضلعی انتظامیہ اور پولیس کی جانب سے فضائی آلودگی کا سبب بننے والے افراد کے خلاف مشترکہ کارروائیاں بھی عمل میں لائی جا رہی ہیں، جو فصلوں کی باقیات جلا کر فضا کو آلودہ کر رہے ہیں، دھواں چھوڑنے والی گاڑیاں چلا رہے ہیں، یا پھر ایسی فیکٹریوں کے مالکان ہیں جن کے صنعتی یونٹ سے نکلنے والا دھواں فضا کو آلودہ کر رہا ہے۔ وہیں BBC کے مطابق شہر لاہور اور اس کے مضافات میں حقیقت حکومتی دعووں اور اقدامات کے برعکس ہے۔ لاہور شہر اور اس کے گرد و نواح میں زہریلا دھواں چھوڑتی گاڑیاں اور فیکٹریاں بھی چل رہی تھیں اور فصلوں کی باقیات بھی اسی طرح جلائی جا رہی ہیں۔ ماہر ماحولیات رافع عالم کے مطابق پاکستان پر ہونے والی ایک تحقیق کے مطابق پاکستان میں 43% فضائی آلودگی ٹرانسپورٹ کے شعبے سے آتی ہے، جبکہ 20 سے 30% فضائی آلودگی انڈسٹریل سیکٹر سے دھوئیں کی صورت میں آتی ہے۔ در حقیقت ہم نے اس ملک کو، پاکستان کو بہت فار گرانٹڈ لیا، اس زمین کو بہت فار گرانٹڈ لیا، ہمیں ملنے والے وسائل کو فار گرانٹڈ لیا، ان کی قدر نہیں کی۔ ہم یہ سمجھتے رہے ہیں کہ پاکستان کوئی جیسے آب زمزم کا چشمہ ہے، اس کو پیتے رہیں گے لیکن یہ ختم نہیں ہوگا۔ اس کی ندیاں سوکھ گئیں، اس کے دریا سوکھ گئے، اس کے جنگلوں کو کاٹ کاٹ کر ہم نے بنجر ویران کر دیا، یہاں سے معدنیات نکال لیں، یہاں پر فیکٹریاں کھولیں اور ان کے دھوئیں آسمانوں میں چھوڑ دیے، یہاں پر گاڑیاں چلائیں، رکشے چلائے، ایسی گاڑیاں، ایسی وہیکلز چلائیں جن کے دھوئیں نے اس پاک سرزمین کی آب و ہوا کو زہر بنا دیا۔ ورک فرام ہوم کا کانسیپٹ کرونا کے بعد بہت سے ملکوں میں اور بہت سی آرگنائزیشن میں اس طریقے سے رائج کر لیا گیا ہے کہ ہفتے میں شاید آپ کو 1 دن یا 2 ہفتوں میں 1 دن دفتر جانا پڑتا ہے۔ لوگ اپنے گھروں پر ہی بیٹھے اپنا کام کر رہے ہیں، بچوں کے اسکول، آپ کے گروسری شاپس، آپ کی صحت یعنی کہ ہاسپٹلز اور دیگر حکومتی اداروں، انہوں نے اپنا کوئی نہ کوئی ایک سینٹر بنا لیا ہے جہاں پر تمام اداروں کے ریپریزنٹیٹیوز موجود ہیں اور لوگوں کو ان 5 یا 7 کلومیٹر کے ریڈیس سے کہیں دور نہیں نکلنا پڑتا، اور اس 5 اور 7 کلومیٹر کے ریڈیس میں لوگ سائیکل پر آتے جاتے ہیں، اور اگر انہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا ہوتا ہے تو اس کے لیے پبلک ٹرانسپورٹ جیسے کہ میٹروز ہیں یا BRTs ہیں یا ٹرینز ہیں وہ مہیا کی جاتی ہیں۔ اور اس چیز کا بھی بہت خیال رکھا جاتا ہے کہ یہ جو میٹروز ہیں یا جو ریپڈ بس ٹرانسپورٹ سسٹمز ہیں ان کو الیکٹرک بسز اور الیکٹرک ٹرینز مہیا کی جائیں۔ انڈسٹریل ویسٹ کے اوپر اتنی سخت قوانین بنا دیے گئے ہیں کہ لوگ انڈسٹری لگانے کے ساتھ ساتھ جتنی انویسٹمنٹ انڈسٹری لگانے پہ کرتے ہیں اتنی ہی انویسٹمنٹ اس کے انڈسٹریل ویسٹ کو سنبھالنے میں کرتے ہیں، چاہے وہ دھواں ہو، چاہے وہ مضر صحت پانی ہو، زہریلی گیسیں ہوں، کچھ بھی ہو۔ لیکن ہمارے ہاں قوانین بنا بھی لیے جائیں تو ان پر عمل درآمد نہیں ہوتا، کچھ پیسے دے کر معافی تلافی ہو جاتی ہے اور حکام آنکھیں بند کر لیتے ہیں۔ ہماری آنے والی نسلیں شاید ہمیں کوسیں گی، بددعائیں دیں گی اور رو رو کر دہائی دیں گی کہ ہائے تم نے یہ کیا کیا، کچھ تو ہمارا خیال کیا ہوتا، ہمارے لیے کچھ تو چھوڑا ہوتا۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا، شکریہ۔